فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی، والآخرہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، آقا نے قرآن کی اس آیت کی خود تفسیر فرمائی اور فرمایا آخرت سے مراد قبر ہے۔ اب ترجمہ یہ بنا کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے، ایک قول نے، ایک بات نے انہیں کامیاب کر دیا، دنیا کی زندگی میں بھی اور قبر کی زندگی میں۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں جب قبر میں رکھا جائے گا تو سوال ہوں گے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ جو ایمان لے کر اس دنیا سے گیا ہے وہ کہے گا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن اللہ کی معرفت سے، پہچان سے جنت نہیں ملے۔ پتا چلا حقیقی سوال یہ نہ تھا، یہ سوال کا پہلا جز تھا تاکہ پتا چلے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو رب کو مانتے نہیں، اللہ کو جانتے نہیں، مانتے نہیں ہیں، لیکن شباب بھائی میں اس طرح کمفرٹیبل ہوں، آواز بھی سارے نے پہنچی، مقصد تو دعائے خیر ہے، اللہ پاک سلامت رکھے، آپ تک میری آواز پہنچے گی انشاءاللہ، باہر بھی مجمع ہو تو پہنچے گی انشاءاللہ، غوث پاک کا پتر ہے انشاءاللہ آواز پہنچاؤں گا۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ، چند منٹ مجھے ملے ہیں تو میں ایک ایک سیکنڈ جو ہے نا وہ اصالہ ثواب کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سوال یہ ہوا بتا تیرا رب کون ہے؟ رب اللہ نے بتایا کہ یہ بندہ کمیونسٹ نہیں ہے، یہ بندہ سیکولر نہیں ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ اب دوسرے سوال کی پھر دوسری جز پیش کی گئی کہ تو رب کو تو مانتا ہے، بتا کے سوائے سے مانا، کس نبی رسول کے ذریعے میسج تجھ تک پہنچا، ما دینوں کا کون سا تیرا دین ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ میرا دین دین اسلام ہے۔ اب یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ یہ عیسائی نہیں ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا نوکر ہے اور کلمہ دین اسلام کے ذریعے اس نے پڑھا۔ اب سامنے صورت مصطفیٰ بڑی آواز تو اونچی کر دے، کیونکہ ساؤنڈ میری لیے تھا تو مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کا ساؤنڈ مجھ تک پہنچنا چاہیے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو کم از کم 200 بندہ بیٹھا ہے تو بھائی نواز کے لیے تسبیح بن جائے گا۔ حضرت میں حوالے دیتا جاؤں گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو جب قبر میں رکھا گیا تو سید عالم تاجدار کائنات کھڑے رہے، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے آقا نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، پھر کہا سبحان اللہ، مختلف تسبیحاں پڑھی، صحابہ نے بھی بلند آواز سے پڑھی جیسے آپ نے کہا، لیکن کسی نے پوچھا آقا یہ کوئی جلسہ نہیں تھا، کوئی محفل نہیں تھی، کوئی خطاب نہیں تھا، کوئی موقع نہیں تھا، یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ فرمایا جب ہم نے اپنے غلام کو قبر میں رکھا تو میری نظر نبوت نے دیکھا کہ قبر کی دونوں دیواریں اندر کو چل پڑی، یعنی قبر تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ آپ نے تو سبحان اللہ کہا، لیکن صحابہ حیران ہو گئے کہ غلام یا رسول اللہ آپ کا ہو، اس میں بھی قبر تنگ ہوگی؟ کوئی گناہگار ہوتا، دنیا دار ہوتا، اس پہ تو قبر تنگ ہوتی۔ یہ تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، آقا اس پر بھی اب توجہ سے سنیے، اب آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ فرمایا صحابہ ہر ایک پہ قبر تنگ ہوگی، ہر ایک پہ قبر تنگ ہوگی، چاہے مومن ہو کافر ہو، لیکن جو مومن ایمان لے کے قبر میں اترا ہے انہیں وہ دیواریں قریب آئیں گی، اتنا دبائیں گی جتنی ایک ماں چھوٹے بچے کو اپنے سینے پہ دباتی ہے، جیسے اس کو محبت آتی ہے۔ پنجابی کہتے کچی چی لے کے محبت کر دی پر اینا نہیں نپ دی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائے۔ فرمایا اور مفسرین نے کہا حقیقت میں وہ قبر کی دیواریں مومن کا بوسہ لینے کے لیے، مومن تمہیں مبارک ہو، تم نے زمین پر رہ کر مصطفیٰ سے وفا کی، تم نے زمین پہ رہ کر خدا سے وفا کی، تم اچھے اعمال لے کر آئے ہو۔ فرمایا وہ آئی تھی، اگلا جملہ سننا، فرمایا جب تم نے سبحان اللہ کہا میں نے بھی اللہ اکبر کہا، یہ تسبیحاں پڑھنے کی دیر تھی کہ قبر وسیع ہونا شروع ہو گئی۔ ایک کوٹلا والا والو رب کعبہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کریم نے سند بتا دی کہ اللہ کے ذکر کی تسبیحوں سے قبر وسیع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج تم یہاں تسبیح پڑھو گے، رب
صحابہ کی عزت کی قسم ہے بھائی نواز کی قبر کو بھی وسعت مل جائے. تھوڑی ہے مل کے کہہ سبحان اللہ. عرفان نارو صاحب بھی تشریف لائے. چورا شریف کے جتنے غلام ہیں اللہ سب کی حاضری کو. دوستان محترم یہ ہے تسبیح کا کمال، کیونکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. قانون یہ ہے جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو اس چیز کو اتنا زیادہ پیدا کیا جاتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ مہمان زیادہ ہو تو لنگر زیادہ پکایا جاتا ہے. 10,000 بندہ ہو تو پیچھے تعداد بڑھتی چلی جائے گی. دنیا میں ساری چیزیں ضرورت کی تھی، رب نے ہر چیز کو کثیر تعداد میں پیدا کیا، لیکن ہر چیز سے بڑھ کر، پھلوں سے بھی بڑھ کر اناج کی ضرورت تھی. روٹی نہ کھائیے گزارا نہیں ہوتا، اسی لیے تو باپ آدم نے کھائی. یہ گندم بڑی چیز ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. ہر چیز کو پیدا کیا لیکن گندم کو وسیع پیدا فرمایا، اور اس کے اندر کیڑا پیدا کر دیا. لوگ اسٹاک نہ کریں، اللہ کی مخلوق میں تقسیم کریں. لیکن گندم اور پھل سے بڑھ کر ضرورت تھی، وہ تھا پانی. پانی کی ضرورت زیادہ تھی تو اللہ نے زمین کو پیدا کیا، 4 حصے بنائے، ایک حصہ خشکی کا رکھا، 3 حصوں پر پانی پیدا کیا. پانی سے بڑھ کر ضرورت تھی ہوا کی، تو اللہ پاک نے ہوا وہاں پیدا کر دی جہاں پانی بھی موجود تھا. لیکن یہ ضرورت اس جہان کی تھی. دوستو 18,000 عالم جہان بڑے ہیں، عالم نباتات بھی ہے، عالم جمادات بھی ہے، عالم ملکوت بھی ہے، عالم ناسوت بھی ہے، عالم جبروت بھی ہے. اور رب نے اعلان کر کے بتایا الحمدللہ رب العالمین، جس کا میں رب ہوں وہاں میرا مصطفیٰ رحمت بن کے آیا. وہ جو میری ربوبیت کا محتاج ہے وہ مصطفیٰ کریم کا بھی محتاج ہے. دوستان گرامی قدر، اس لیے ضرورت تھی. فرشتے پانی نہیں پیتے، فرشتے روٹی نہیں کھاتے، فرشتے سوتے نہیں، ان کی ضرورتیں علیحدہ تھی. اللہ نے ان کو بھی ان کی ضرورت سے زیادہ دیا. جنات کی ضرورتیں علیحدہ تھی، ان کو بھی اللہ نے ان کی ضرورتوں سے بڑھ کر عطا کیا. بس مختصر کر لوں تاکہ ٹائم بچ جائے. ہر جہان کو جو جو ضرورت تھی رب لم یزل نے ہر چیز کو کثرت سے پیدا کیا. اب آپ کی توجہ میرے چہرے کی طرف رہے تاکہ آپ کو سمجھ لگے. لیکن ایک ضرورت ایسی بھی ہے جو سارے جہانوں کی مشترک ہے. اجنا سبحان اللہ. کیا بس انہیں تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ باقیوں کو نہیں. سارے جہانوں کی ضرورت مشترک ہے اور وہ ہے اللہ کی رحمت. اس کی رحمت کے بغیر گزارا نہیں. جدہ گزارا نہیں ہو سبحان اللہ. فرشتے بھی خدا کی رحمت کے محتاج، انبیاء بھی رب کی رحمت کے محتاج، رسل بھی، جنات بھی، ملائک بھی، سارے اس کی رحمت کے محتاج ہیں. او کوٹ نام باوالا والے مجھے بتاؤ قانون کیا تھا جس کی ضرورت زیادہ تھی اسے اتنا کثرت سے پیدا کرنا تھا. اللہ نے پھلوں سے بڑھ کر گندم، گندم سے بڑھ کر پانی، پانی سے بڑھ کر ہوا پیدا کی. لیکن یہ ضرورت صرف انسانوں کی تھی، لیکن یہ رحمت سارے جہانوں کو ضرورت تھی. تو ضرورت ثمر کی تھی سے زیادہ پیدا کیا جائے تو فرمایا ماما ارسلنا مینو پانی نین دے تسی سبحان اللہ کہنا ہے. ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. فرمایا مدینے آیا آ تینوں اپنی رحمت بنا لینے. اب رزلٹ یہ نکلا ارے پوری کائنات رحمت کی محتاج ہے اور رحمت محمد مصطفیٰ ہے. آج اللہ کہتا ہے شرک ہو گیا، سارے نبی تیرے درد سوالی، پوری کائنات کو رسول کا محتاج کیا. اس لیے دوستان محترم یہ مصطفیٰ کریم کو پیدا فرمایا. اب دیکھیں بھری پڑی ہوں، یہ تو پتا چل گیا حضور رحمت ہے. ہماری منزل وہ ہے، ہم وہاں تک جانا چاہتے ہیں، لیکن مولا یہ رحمت ہے کہاں؟ کوئی کہتا دور ہے، کوئی کہتا حاضر ناظر ہے. فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین. محسن تو بن جا، عشق کا دیا تو جلا لے.
محمد دور نہیں رہے گا، وہ خدا کی رحمت تیرے قریب ہو جائے گا، ایمانوں کے قریب نہیں ہے۔ النبی اولا، مشرف کہا کرتا تھا سب سے پہلے پاکستان، خدا کہنا سب سے پہلے مصطفیٰ، اول نہیں اولا، سب سے اعلیٰ اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں بھری پڑی ہوں دوستو، دیکھیں بھری پڑی ہوں، لیکن بھوکے کو کھانے کے لیے فیصل ایک لقمہ نہ ملے، جو سن رہے شکریہ، ایک لقمہ نہ ملے، دیکھوں کا اسے فائدہ ہے؟ ٹینک پانی کے بھرے ہوئے کولا معاملہ، پینے والے کو پیاسے کو پانی کا گھونٹ نہ ملے، اس پیاسے کو تمہارے پانی کا کوئی فائدہ، پتا چلا کہ کوئی چیز موجود ہو لیکن اس تک رسائی نہ ہو تو فائدہ نہیں۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے لیکن ہم وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے، اس رحمت کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اب آپ کو منزل سمجھ آ گئی؟ تو وہاں تک جانے کے لیے 3 رستے ہو سکتے تھے، ایک عقل کا، ایک عمل کا اور ایک عشق کا رستہ۔ جو لوگ عقل کے ذریعے رب کی رحمت تک جانے لگے وہ ابو جہل بن گئے، انہیں سمجھ ہی نہ آئی کہ خدا کیا ہے مصطفیٰ، وہ کافر بن گئے۔ اور جن لوگوں نے عمل کے ذریعے نمازیں پڑھ کر انہوں نے کہا صرف روزے رکھو، یہ نعتیں کیا ہیں، روزے رکھو، یہ محبت رسول کیا ہے، عشق رسول کیا ہے، بس عمل سے جنت بنے گی، جنت بھی جہنم بھی۔ وہ لوگ عبداللہ ابن ابی منافق بن گئے، خود مصطفیٰ نے مسجد نبی سے نکالا، وہ نمازی تھے پر نکالے گئے، وہ حافظ قرآن تھے پر نکالے گئے، کیوں؟ ارے وہ عمل تو کرتے تھے پر ان کے عمل عشق مصطفیٰ سے جلدی جلدی، کیونکہ تم نے نقابت ہی سنی ہے لیکن آج خطاب خضر جاگ بھائی نے ڈیوٹی لگا دی، میں نے کہا میں اپنے ماموں کے لیے بھی دعا کروں گا اور تیرے ماموں کے لیے بھی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ پیر صابر شاہ جی کی اور بھائی نواز کی بخشش و مغفرت فرمائے، سبحان اللہ فرمائے۔ تیسرا رستہ تھا عشق کا، اس پہ ایک چل کے بلال حبشی آیا، میرے مصطفیٰ معراج پہ پہنچے تو فرمایا اے جبریل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ توجہ ہے، جنت ہے، قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ آقا یہ عشق کے رستے چل کے آنے والا بلال ہے، جو چلتا مکے میں اور مدینے میں ہے اور اس کے جوڑوں کی آواز عرش اولا۔ آؤ اس کے مصطفیٰ کے راہی بن جاؤ، پھر تمہیں وہ رحمت ملے گی، جھولیاں بھر بھر کے ملے گی۔ دوستان محترم، عالمین عالم کی جمع ہے، نواز بھائی فنا نہیں ہوئے، نواز ختم نہیں ہوا، یہ ختم ہو جانا ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے جلا دو چتا کو، لاش گنگا جمنا میں بہا دو، کوئی حساب نہیں ہوگا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم پہلے عالم عدم میں تھے، پھر عالم ارواح میں تھے، اب عالم ناسوت میں ہے، اور اب یہ بھائی نواز عالم برزخ میں ہے، یہ عالم دنیا ہے دوستو۔ لیکن ہم نواز کی قبر پہ جائیں تو ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہے، کیونکہ وہ جہان ہی الگ ہے، وہ جہان ہی الگ ہے۔ ساری قبریں والے نہیں جانتے کہ باہر کیا ہے، وہ اس سے کٹے ہوئے ہیں اس دنیا سے، وہ ادھر سے ہم اس سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اے کائنات والوں، یہ عالم برزخ کی بھی رحمت بن کے مدینے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا نہ سمجھ آئے کیا ہے گیلانی صاحب، میں بھائی نواز کے اصحاب ثواب پہ علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا لیتے ہوئے حافظ جاسم پڑھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ معراج پہ گئے تو فرمایا میں نے قبر کے اندر موسیٰ کو دیکھا کہ وہ سلام پڑھ رہے تھے، کہاں دیکھا؟ فی قبر ہی، اپنی قبر کے اندر۔ اور قبر کی زندگی کیا ہے؟ عالم برزخ۔ مصطفیٰ زمین پہ چلتے ہوئے عالم برزخ کو دیکھ کے بتا رہے ہیں میں اس کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں، اس لیے میں اس علاقے سے بے خبر نہیں ہوں، تم قبروں سے گزرو، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، پر حسین کا نانا گزرے اسے
لیکن सलात के 70 मानी है। एक माना दुरूद भी है। और किसी आशिक ने कहा हजूर का जुलूस गुजर रहा हो, हजूर दूल्हा बने हो तो मूसा को क्या बना के वो नमाज पढ़ते? अरे वो आका पर दरूद पढ़ रहे थे। मौला जिसका उम्मती होने के लिए मैं दुआएं करता रहा, आज गुजरे मुझे इजाजत दे मैं खड़ा होकर दरूद सलाम। एक और बुखारी मुस्लिम की हदीस, मोहतरम शबाज भाई, अल्लाह आपके भाई की मगफिरत करे, हमने भी वहीं जाना है। दोस्तों, हुजूर गुजरे तो रुके, आका की सवारी जैसे डरती है रुकी। आका ने बताया सहाबा यहां 2 कब्रें हैं, तुम्हें मट्टी नजर आई, मुझे इन कब्रों के नीचे 2 बंदे नजर आए और उनको अजाब हो रहा था। मैंने अजाब को भी देखा और एक सबज टहनी मुस्तफा ने लगाई। फिर मैं जब तक ये जिक्र करेगी, जब तक जिक्र करेगी इस कब्र पे रहमतों का नज़ूल होगा। ये दरख्तों की दुनिया आलम नबातात है, हम दरख्तों के करीब से गुजरे, हमें नहीं पता वो क्या तस्बीह पढ़ रहे हैं। मुस्तफा इस जहान में रह के आलम बरज़ख कब्र के अंदर बंदों को भी देख रहे हैं, उनके आमाल को भी देख रहे हैं। मुस्तफा आलम नबातात दरख्तों के लिए भी रहमत थे। पर मैं मुझे खबर है ये क्या कर रहे हैं, ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उम्मत को बताया कि ये जिक्र कर देंगे। अगर दरख्त जिक्र करें तो कब्र पे रहमतों का नज़ूल होता है। तो ये सैकड़ों आए हैं नमाज के लिए, दोस्तानी गिरामी कदर, ये इज्जत अज़मत है मुस्तफा के सदके मिली। हजूर जानते हैं कायनात को, अभी तुम्हें समझ नहीं आई। आज कुछ बदबख्त कहते हैं हुजूर रोजे में चले गए, अब सुनते नहीं है। अरे जो जमीन पे रह के आलम बरज़ख से बेखबर न था, आज वो अपनी कब्र में बैठ के भी कोटला अम्बावाला में जो जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं इनसे बेखबर नहीं। अपने गुलामों के चेहरों को हुजूर जानते हैं, अपने गुलामों के दरूद और सलाम को हुजूर जानते हैं। इब्ने कसीर गैर मुकल्लदीन के तफसीर पर ज्यादा तकिया करते हैं। वो लिखते हैं कि एक बंदा आया और उसने आके दुआ मांगी, या रसूल अल्लाह उम्मत मर गई, भूखी प्यासी दुआ करें बारिश हो जाए। जिंदगी में आपसे दुआ करवाते थे, या रसूल अल्लाह नजरे करम कीजिए। और कहते उसकी आंख लगी। मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरे उम्र के पास जा, उसे कह नबी के सदके तेरी दुआ कबूल हो गई, बारिश होगी। उसे मेरा पैगाम देना कि संभल संभल के चलना। 3 मरतबा फरमाया संभल संभल के फैसले करना। आका अपने रोज़े अतहर में हो फिर भी दुआएं करते हैं और हम दुआ करते हैं या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, आका हम पे नजरे करम कीजिए। लोग आपसे पूछें कि ये कहाँ लिखा है जी हजूर की नजरे करम, तो आज इसाले सवाब की इस तकरीब सईद में मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। असहाब सुफ़ा आज भी मस्जिद नबी में चबूतरा कायम है। ये वो लोग थे जो दुनिया से कट के सिर्फ एक चौखट मल के बैठ गए थे। इनकी नीयत ये थी कि आते जाते मुस्तफा का चेहरा खाते थे। चल हाजी यकूब साहब वही पीते थे, वही रहते थे और उनकी तमन्ना ये थी कि जब मौत तो आना तो है, पर जब आए तो आखिरी लम्हे भी लफ्ज नबी के कान सुन रहे और हमारी आंखें चेहरे मुस्तफा। अल्लाह पाक को वो इतने प्यारे लगे, अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र किया। बस इसी पे तकरीर खत्म करूंगा, फिर कभी आया तो पूरे खिताब होंगे। और आज सिर्फ झलक आपको दिखानी थी और दुआ करनी थी। अल्लाह ने फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, मेरे मुस्तफा अपने आप को रोकिए, ए हबीब ठहरिए उन लोगों के पास जो यदऊना मुझे पुकारते हैं। मुफस्सरीन कहते हैं इसका माना इबादत है, जो अपने रब की इबादत करते हैं। बिलगदात वल अशी, सुबह शाम
جو صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حبیب ان کے پاس بیٹھا کر اور پھر اللہ نے ان کا مقصد بھی بتا دیا. فرمایا یریدون وجہہ. حبیب کچھ لوگ میری عبادت کرتے ہیں پر وہ میرے لیے نہیں کرتے، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں. یعنی کسی نے بتایا کہ سورہ مزمل پڑھو گے تو دولت آ جائے گی. اب اس نے وضو کیا، قرآن کھولا، سورت پڑھی، وظیفہ پڑھا. رب کہتا عبادت میری کر رہا ہے پر میرے لیے نہیں کر رہا. یہ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، کوئی بندہ بیمار کی شفا دینے کے لیے کسی نے سبق بتایا یہ پڑھو گے تو بیٹا ہوگا. اللہ کہتا عبادت میری کر رہا ہے، اجر ملے گا. تھاما تو میرا دامن ہی ہے نا، بیٹا بھی دے دوں گا، تسبیحاں پڑھے گا، رزق بھی بڑھا دوں گا، قرآن کی سورت پڑھے گا اس کو شفا بھی مل جائے گی. لیکن یہ پہلے درجے کے لوگ ہیں، عبادت میری کرتے ہیں پر میرے لیے نہیں کرتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے عذاب سے ڈر گئے، قبر کے عذاب سے ڈر گئے، اب وہ عبادت کر رہے. اللہ کہتا ہے یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں. یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں لیکن میرے لیے نہیں، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. تیسری کیٹیگری کے لوگ تھے، مولا تیری جنت ملے، وہاں کے محل ملے، حور و قصور ملے، تیری نعمتیں ملے، تیری نہروں کے چشمے ملے، جنت عدن ملے، جنت ماوا ملے، جنت نعیم ملے، جنت فردوس ملے. لیکن لالچ تھی جنت کی حوروں کی. وہ عبادت کر رہے تھے پر میرے لیے نہیں. جنت کے باغوں کے لیے تینوں کو اجر ہے. عبادت تو کر رہے تھے نا، یہ ان سے تو اچھے تھے جو کاری نہیں رہے. لیکن فرمایا میرے حبیب جن کے پاس بیٹھنے کا میں رب حکم دے رہا ہوں، میرے حبیب یہ چوتھا کیٹیگری کے لوگ ہیں. یہ شفا کے لیے نہیں، یہ دنیا کی دولت کے لیے نہیں، یہ عزت کے لیے نہیں، یہ اپنے مال و متاع کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، جہنم کے ڈر سے نہیں، جنت کی لالچ میں نہیں. انہیں ایک ہی لالچ ہے، یریدون، وہ چاہتے ہیں وجہہ. ان کو بھی پتا ہے کہ رب چہرے سے پاک ہے، ان کو بھی پتا ہے رب جسم سے پاک ہے، لیکن یہ میرا مکھڑا تکنا چاہتے ہیں، میرا مکھڑا تکنا چاہتے ہیں. یہ عبادت کرتے ہیں جنت کی لالچ میں نہیں. ایک کلندر تھی، بی بی ہو کے کلندر تھی، وہ رابعہ بصری تھی، اپنے ہاتھ میں آگ لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں پانی لیے ہوئے. اماں کیا ہو گیا؟ آج جلال میں کہتی ہے آج رب کی جہنم کو پانی سے بجھاؤں گی تاکہ لوگ جہنم کی ڈر سے عبادت نہ کریں، اس کے مکھڑے کے لیے کریں، اس کی چاہت کے لیے دعا کریں، اس کے لیے عبادت کریں. اور اللہ یہ آپ کے لیے فرمایا میں یہ بیان تھا کہ میں جنت کو جلا دوں گی تاکہ اللہ کی مخلوق جنت کی لالچ میں نماز نہ پڑھے. بس یہ سبق تھا کہ اخلاص پیدا کرو. میرا حبیب ان کے پاس بیٹھ، قرآن ہے، ان کے مالذینا، ان کے ساتھ بیٹھ، یدعون وجہہ، جنہیں دنیا کی فکر ہی کوئی نہیں، یہ صرف میرا مکھڑا چاہتے ہیں. یا اللہ انہوں نے تو پتہ ہے تیرا چہرہ کون ہے، تو جسم سے پاک ہے. تو فرمایا مولا کیا تم نے ان کو رد کر دیا؟ فرمایا نہیں. جو پہلی تین کیٹیگری کے لوگ تھے میں ان کو بھی دیتا ہوں. جو وظیفوں کے لیے پڑھے کہ دولت آئے گی دولت دے دیتا ہوں، کوئی شفا کے لیے قرآن پڑھے شفا بھی دے دیتا ہوں، کوئی اولاد کے لیے وظیفے پڑھے اولاد بھی دے دیتا ہوں. لیکن کوئی جنت کے ڈر سے عشق میں پڑھے اسے جنت بھی دیتا ہوں، کوئی جہنم کے خوف سے پڑھے جہنم حرام بھی کرتا ہوں. لیکن حبیب اب ان کو کیسے خالی موڑوں؟ میرا حبیب تو ان کے پاس بیٹھ. مولا یہ کیا ہوا؟ وہ تیرا چہرہ چاہتے ہیں، وہ تیرا مکھڑا چاہتے ہیں، اور تو مجھے کہتا ہے ان کے پاس بیٹھ. اور میں حبیب یہی تو میں ان کا انتظام کر رہا ہوں، میں تو چہرے سے پاک ہوں، تو ان کے پاس بیٹھا کر تاکہ یہ چہرہ تیرا دیکھے چلے میرے محمد
दुनिया, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी हबीब इनके पास बैठ। और आखिरी जुमले सुन लेना, आगे फरमाया है उलमा से दुआ लेनी है, फरमाया वाला तादुआ लाका, हबीब इनसे अपनी नजरें न हटाया, इन्हें अपनी नजर में रखा कर। वो कोट लंबा भागो भाई, नवाज तो चला गया, हमें नजरे करम कैसे हासिल होगी? तो ये आयत बता रही है असहाबे सुफ़ा इबादत लालच में नहीं करते थे, वो रब के इश्क में करते थे, वो इसलिए करते थे कि हमारा माबूद है, हक है कि उसकी इबादत की जाए, उसने हमें पैदा किया है, हक है ये पेशानी उसकी बारगाह में झुकाई जाए। आज तुम भी अपनी इबादत में इखलास पैदा कर लो, तो यादा फिर सामू लपेगा कि आपको पता नहीं चला मैंने कुरान में नबी को हुक्म दिया है। हो सकता है रब हुक्म दे और नबी पूरा ना करे, हो सकता है? नहीं हो सकता। अजान आए हय्या अला सलाह, हम डंडी मार सकते, नमाज के लिए नहीं आए, लेकिन नबी नहीं मारता, नबी अपने रब की अताअत में है। फरमाया हबीब इन पर ऐ नाका अपनी आंखें इनसे न हटा। अरे आज भी जो इबादत इखलास के साथ करे अल्लाह की मोहब्बत में, आज भी उस पर नबी की नजर रहती है। अल्लाह काबिल है हबीब उन पर नजरें करम रखना, तो खालिस इश्क में मेरे लिए इबादत करो। दोस्तों जब रसूलुल्लाह की सवारी कब्र में आई, पूछा मा कुंत तकूलो, फेरे मुजारे पर जब काना यकूलो आए तो माजी इस्तमरारी का माना बनता है। मैं नकाबत की दुनिया में आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अज़हर मिस्र से मैं फाज़िल हूँ और मैं दरसे निज़ामी, लेकिन मैंने अपनी खिताबत को छुपा कर रखा है, खिताबत मैंने वसी कर दी, बस कुछ कुछ लोग जानते हैं। जहां फिर ये आशिक लोग हैं उन्हें सुनाता हूँ, और अपने बचपन से लेके आज तक कभी जुम्मे का खुतबा नहीं छोड़ा। खिताबत मेरी जिबिल्लत है, मेरा परदादा खतीब था, मेरा दादा खतीब था, और ये मेहरे अली की दुआ थी। मेरे परदादा इंडिया से अमृतसर से सफर करके पीर महबूब आलम शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब गोलड़े पहुंचे, जोहर का वक्त था, मेहरे अली उठ के खड़े हुए, नमाजियां मांगने सैयद आ रहे हैं, तारीफ कोई नहीं थी, पहली मुलाकात थी, हमारे शजरे और नस्ब की सदाकत मेहरे अली ने की। जब खिलाफत अता की तो फरमाने ने महबूब आलम मांग कुछ, हुजूर अपनी मर्जी न अता करो। फरमाया नहीं तू मांग की मांग रहा है? फरमाया मेरिया नस्लां विच इश्क़े रसूल नस्लां विच दीन करे। हम पांच भाई हैं, एक डॉक्टर है, एक वकील है, पर खतीब सारे हैं। वो मेरे अली का फैजान है। दोस्तों आका करीम के गुलाम बनोगे, ये कायनात का मालिक मेरा अल्लाह है, हम सारे माली हैं। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, जब दुनिया से बादशाह भी गए तो उनके हाथ खाली थे। आज दोस्तों सिर्फ मलकियत अल्लाह की है। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थले, खादी तेरी बल्ले बल्ले। इस जमीन पर रहकर अपने मुस्तफा की मारिफत हासिल करो। पूछा जाएगा क्या कहता रहता था? तो जो जिन्होंने सबक याद किया मुख चंद हबीब को पहचानेगा, वो कहेगा ये मेरे रसूल है, ये मेरे आका है। और बुखारी की हदीस के लफ्ज है, आप फरिश्ते पूछेंगे कैफा अरफ्ता हाजा, ए नारू बरादरान चौहान बरादरान तुसी कोटला अंबा में पैदा होए 2022 हो तो तुसा तो नबी देखिया नहीं, कैसे पहचाना? वो कहेंगे करा तो किताब अल्लाह, अल्लाह का कुरान पढ़ता था, कहीं लिखा था कहीं लिखा था इज़ा सजा, कहीं लिखा था तेरी पेशानी, कहीं लिखा था वतुहा वन फज्र तेरे मुखरे की कसम, कहीं लिखा था यूहा के लबों की कसम, कहीं लिखा था लहमरों की जवानी की कसम, कहीं लिखा था तेरे खुल्के अजीम की कसम। हमने कुरान पढ़ पढ़ के मुस्तफा को पहचाना, सिद्क के दिल से ईमान रखा और आज कामयाब हो गए। दोस्तों रब को पहचाना जन्नत नहीं मिली, इस्लाम का दावा कर दिया जन्नत नहीं मिली। जैसे ही आका की मार्फत हो गई, अब वो फरिश्ते कहते हैं नाम का नाम और
پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. محدثین حیران ہے، پہلی رات کی دلہن اپنے پیا کے لیے سجتی ہے. پہلے میک اپ کر دی تھی تے چاچے بابے بھی کوڑتے سن، کنوں بہانا ہی محلے والے الزام لاؤندے سن بیٹا یہ تیرا وقت نہیں بن سورن دا. لیکن جب دلہن بنی پیا کی ہو گئی، اب خود سمجھ کے آئی سجی ہے کہ میرا پیا مجھے دیکھے. وہ جاگتی ہے، اس کے مکھڑے کو تک